خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللہ رب العزت کے ہاں مقام پانے کے لیے اور اس کے ہاں قبول ہونے کے لیے سب سے بڑھ کر جو چیز ہے اس کا نام ہے صالح اعتقاد. صالح اعتقاد، جو آپ جو نظریات رکھتے ہیں، جس چیز کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، جس چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں، جس چیز کو آپ واجب اور ضروری اور حق اور فرض سمجھتے ہیں، اور جس چیز کو آپ بہت زیادہ غلط، چھوڑ دینے کے قابل، ترک کر دینے والی چیز سمجھتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے اللہ سے لی ہیں، آپ نے وحی سے لی ہیں، آپ نے اپنے زمانے کے رسول سے وہ چیزیں سمجھی ہوں اور ان کو ایسا پلے باندھ لیا ہو کہ حق بس یہی ہے، اس کے علاوہ میں نہیں مانتا کسی چیز کو. اچھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو چیز ہے سب سے بڑھ کر یہ ہے جو آپ کو کتاب کا وارث بناتی ہے. کتاب کا وارث، کتاب سے مراد ہے اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی ایک دستاویز ہے. اللہ نے ایک نوشتہ اتارا ہے، لکھی ہوئی ایک چیز جو انسانوں کے لیے رہنما ہے، انسانوں کو راستہ دکھاتی ہے. کہاں کا راستہ؟ اللہ کے پاس جانے کا، جو آخرت کے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں وہاں سے روشنی کر کے آپ کو راستہ دکھا دینے والی جو ایک کتاب ہے، جو ایک دستاویز ہے، ایک لکھی ہوئی باقاعدہ پکی پختہ وثیقہ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے کتاب، کتاب شریعت. تو کتاب کے وارث بننا، دیکھو یہ ایک باقاعدہ کام ہے، ایک باقاعدہ منصب ہے، کتاب کے وارث بننا. اب کتاب کا وارث آدمی اعتقاد میں بھی بنتا ہے، عقیدے کے اندر اپنے جو ذہن ہیں، اس کے جو خیالات ہیں، اس کے جو تصورات ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایک چیز کو ٹھیک سمجھنا اور غلط سمجھنا، کچھ اصولوں کو ماننا، اس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے مختصر لفظ میں وہ بار بار بولتا ہوں اعتقاد. اتنا سا یاد کر لیں، یہ لفظ انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اعتقاد. تو اعتقاد کا کیا مطلب ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور بس یہی ٹھیک ہے، اور فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز غلط ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس پر یقین رکھتا ہوں، میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں، میں اس کو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. اسی چیز کو ماننے والوں نے پار لگنا ہے، باقی سب نے پھنسے ہوئے کھڑے ہونا ہے. اچھا، اس چیز پر پختہ یقین، پختہ آدمی کو وثوق ہو، اس کو بالکل کوئی بندہ شک میں نہ ڈال سکتا ہو، کوئی بندہ اس کو بہکا نہ سکتا ہو، کوئی بندہ اس کو کوئی اور پٹی نہ پڑھا سکتا ہو. یہ جو چیز ہے پوری، اس کو میں نے کیا کہا، ہم نے اس کو ہم نے کہا اعتقاد، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. تو اللہ کو پانا، اللہ رب العزت تک پہنچنا، اس کے ہاں قبول ہونا، قیامت کے روز اس کے ہاں سرخرو ہونا، اور قیامت کو جہاں لوگ رول رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے، وہاں آپ اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہوں، نبی آگے آگے، آپ پیچھے پیچھے. جی آپ کو جو ہے پورا نبی نے جو گروپ بنانا ہے اپنا قیامت کے روز، تو اس میں آپ کو بھی شامل. تو نبی نے قیامت کے روز ایک گروپ بنانا ہے، نبی کا ایک جتھا ہوگا، اور جب جو نبی کے ساتھ جا رہا ہو مثلا کو روکے گا اس کو. نبی کے ساتھ جو قیامت کے روز بڑھ رہا ہوگا آگے، فرشتے ہیں، وہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے بٹھائے ہوئے داروغے ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ جی نبی کا ساتھ مل گیا قیامت کے روز. تو بھائی جب قیامت کو جو ہے وہ ہر ایک نے جس کے پیچھے چلتا تھا دنیا کے اندر، قیامت کو وہ اس کے پیچھے چل رہا ہوگا. اچھا، آپ ایسے خوش قسمت نکلے کہ کیونکہ دنیا میں آپ نے لڑ پکڑا تھا نبی کا، آپ نے کہا تھا کہ یہ نبی والا راستہ سچ ہے،
تو قیامت کو آپ کو یہ نبی کا ساتھ مل گیا. تو یہ جو چیز ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے آدمی اور قیامت کے روز نبی کا آپ کو ساتھ مل جائے, تو یہ بھلا کیوں بھی ہزاروں گروپ ہونے ہیں لوگوں کے, ہزاروں لاکھوں جماعتیں ہونی ہے, لاکھوں وہاں پر دھڑے ہونے ہیں, کسی نے دوزخ میں جا رہا ہونا ہے, کسی نے جنت میں جانا ہے, جنت میں وہی جائے گا جس کو نبی کا گروپ کا ہونا نصیب ہو گیا وہاں پر. تو اتنے گروپ بننے ہیں تو کسی بنیاد پہ بننے ہوں گے نا, تو کس بنیاد پہ بننے ہیں اس چیز کو ہم نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو یہاں سے کانٹے الگ ہوتے ہیں, یہاں قدم قدم پر کانٹے الگ ہوتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کانٹے کیوں کہتے ہیں ہم, یہ آج کل لوگ ریلوے سے کم سفر کرتے ہیں, کسی زمانے میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا جی وہ کانٹے بدلتے تھے, یاد ہے آپ کو؟ اب بھی بہت سارے یہ ہوتا ہے, وہ ہر اسٹیشن پہ وہ ایک آدمی جو ہے وہ مقرر کیا ہوتا ہے, بس وہ کتنا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کھینچتا ہے, اب جنکشن ہوتا ہے, یہ کانٹے اس اسٹیشن پہ بدلتے ہیں, یہ ریلوے والے جس اسٹیشن کو جنکشن کہتے ہیں. اچھا وہ جنکشن کیا ہے جی کہ جی وہ یہ چک جھمرا ہمیں یاد ہے, یہ شاہین آباد یہ بھی ہے, یہ آپ ادھر سے آ رہے ہیں فیصل آباد سائڈ سے, لاہور سائڈ سے شاہین آباد آپ پہنچے ہیں, تو یہاں سے بس اتنا سا فرق ہے, اس نے اس کا وہ کھینچنا ہے اور اس کے بعد گاڑی نے ادھر کو مڑ جانا ہے اور ادھر وہ سلا والی اور پھر آگے جو ہے وہ جھنگ اور ادھر وہ کہاں چلی گی. اچھا اس نے تھوڑا سا کانٹا یوں بدلنا ہے کہ وہ ٹریک دوسرے سے ملا دینا ہے, تو وہ سرگودا کی کدھر, وہ سرگودا اور آگے پھر جو ہے وہ پنڈی اور آگے پھر پشاور کہاں چلا گئی. اور یہ فرق کتنا تھا ایک جگہ سے صرف چند میٹر کا فرق, چند میٹر کا بھی نہیں, انچوں کا فرق ہوگا, وہ اتنا اس کو کھینچتا ہے. اس کو کہتے ہیں کانٹے. تو دیکھو کانٹے جگہ جگہ بدلتے ہیں اور بسا اوقات وہ بہت باریک فرق ہوتا ہے, بہت ہی سوچ کر سمجھ کر توجہ سے دیکھ کر وہ آپ کو نظر آتی ہے, ورنہ فرق ہی نظر نہیں آتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے, وہ آپ چلتے ہوئے تھوڑا سا کانٹے سے آپ غافل ہوئے نہیں, کانٹے سے آپ بے توجہ ہوئے نہیں, تو جناب آپ نے جانا تھا ادھر کو, چلے گئے ادھر کو, جانا تھا آپ نے جنت میں اور پتہ چلا جب پہنچ گئے جا کے دوزخ میں, اللہ معاف کرے. کیسے ہوا جی؟ ہم نے کہا کہ دنیا میں قدم قدم پر کانٹے بدلتے ہیں. اچھا کب کانٹے جگہ جگہ پر بدلتے ایک ایک مسئلے میں. اب دیکھو ہم نے ایک بات تو موٹی کر دی, یہ نبی کا دامن پکڑنا, دنیا میں نبی کا دامن پکڑنا, اور آخرت میں اس کو نبی کا ساتھ مل جائے گا. نبی آگے آگے, آپ کو روکنے والا وہاں پہ کوئی نہیں, آپ جا رہے ہیں سیدھے بڑے آرام سے مزے سے مشکل مقام پر آپ کے لیے راستے بنتے چلے جا رہے ہیں اور آپ پہنچ گئے جنت. کیا مزے کی بات ہے, موٹی سی بات تو ہم نے کر دی کہ دنیا میں نبی کا دامن تھامنا. اچھا مگر دیکھو یہ جو چیز ہے دنیا میں نبی کا دامن تھامنا, وہ اس معنی میں تھوڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس گاؤں میں آنا ہے اور آپ میں سے ہر بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن, اس طریقے سے اس معنی میں تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں رہے, پھر نبی کا دامن تھامنا کس معنی میں؟ یہ وہ چیز ہے, ہم نے کہا کہ نبی کا دامن تھامنا دو معنی رکھتا ہے. ایک یہ ہے کہ نبی کا تھامنا اعتقاد میں, وہ چیزیں ان کو حق جاننا ماننا پکا, جیسے کہتے ہیں پتھر پر لکیر ماننا کہ نبی نے یہ بتایا, بس اس کے علاوہ میں نہیں کسی چیز کو مانتا. اس کو کہتے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ کو پانا, سب سے بڑھ کر نبی کا دامن تھامنا. جس چیز کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے وہ ہے اعتقاد. دیکھو نبی نے اور تو کچھ نہیں دیا, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو حدیث میں آتا ہے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینار. انبیاء نے جو ورثہ چھوڑا ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ انبیاء نے کوئی سونا چاندی, کوئی روپے پیسے وغیرہ یہ چھوڑے ہیں آپ کہیں جی نہیں. انبیاء انما ورثوا العلم, انبیاء نے تو کسی حقیقت کا علم چھوڑا ہے. کوئی حقیقت ہے وہ بولتی ہے, وہ آپ کی زندگی میں اگر بولے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اچھا نبی اس شخص کے خیالات میں بولتا ہے. دیکھو نجات کی پکی ضمانت ہے انشاءاللہ, ہو نہیں سکتا کہ ایسا بندہ آخرت میں پکڑا جائے جس کی زندگی میں نبی بول رہا, جس کے خیالات کے اندر نبی بولے.
جس کے تصورات کے اندر، جس کے نظریات کے اندر ٹھیک اور غلط، موٹی ایک بات، ٹھیک اور غلط کہاں سے لیا تھا بھائی؟ ٹھیک اور غلط کہاں سے لیا تھا؟ اس کو ہم نے کہا یہ اعتقاد ہوتا ہے. تو ٹھیک اور غلط کہاں سے لیا؟ کہتا ہے کہ یہ لینے کے لیے میں سوائے نبی کے کسی کو نہیں دیکھتا. تو نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا. جو زندگی کا مقصد تو نے پا لیا. اس سے بڑھ کر کوئی چیز تھی نہیں جو دنیا میں ہوتی، تو یہ تو چیز تمہیں مل گئی. تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ ہے اعتقاد. اور پھر اس کے بعد جو ہے صحیح اعتقاد، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب جو نبی نے جو ایک آپ کو راستہ دکھایا، جو ایک آپ کو ایک سمجھ آئی ایک طریقے کی، اس طریقے میں چلتے ہوئے پھر آپ اس میں عمل بھی کریں. وہ راستے میں چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے آپ کو یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا ہے. اچھا، اس کے بارے میں ہم نے، کیونکہ یہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے خطبات کا، اس سلسلے میں البتہ ہم سب سے زیادہ وہ جو پہلی چیز ہے اس کو واضح کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو دوسری چیز ہے نجات کی، پہلی بات کیا ہے؟ اعتقاد، نبی سے لینا. ٹھیک ہے، اعتقاد. اب اس لفظ کو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، پچھلے خطبات میں نے اس کو کہا تھا اعتقاد ہے وہ صرف نبی سے لینا. اس میں تو کلام ہے ہی نہیں. اگر وہی نہیں آپ نے لیا پھر تو فضول ہے ساری کچھ. پھر چاہے پھر آپ عمل باز کرتے بھی ہوں، بہت سارے ہمارے حاجی صاحب ہیں، نمازیں بہت کچھ کرتا ہے، مگر وہ چیز جو نبی نے جو اصلاً زندگی کے اندر کھڑی کی ہے، جس کے لیے کہتا میں مبعوث ہوا ہوں، وہ نہیں اس حاجی صاحب نے سمجھی، وہ نہیں اس نمازی صاحب نے سمجھی. تو ہم نے کہا اس کے بغیر تو نجات ہے ہی نہیں. اس پہ تو اعتقاد ہے. دوسری چیز جو ہے وہ اسے کہا ہم نے کہ وہ ہے عمل. ٹھیک ہے، دوسری چیز جو ہے اس کا نام ہے عمل. اس کی بہت اہمیت ہے. بالکل کوئی شخص یہ مت سمجھے میری ان ساری باتوں سے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص استغفر اللہ کیسے. وہ بہت اہم ہے، بہت زبردست ہے، بہت ضروری ہے. لیکن اس کے بارے میں ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اس حوالے سے نبی کے پیچھے چلنے والے، نبی کا دامن پکڑ لیتے ہیں جو، وہ اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے. ان کے اندر بڑے بڑے زبردست لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن انہی لوگوں میں بہت سارے کمزور بھی ہوتے ہیں. نبی کا دامن اس نے پکڑا ہوا ہے یہ کمزور ہے، سست ہے، زیادہ عمل اس سے نہیں ہوتے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عمل کرنا، عمل یا تو یہ ہے کہ آپ جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہوئے ہیں ان پر پورا اتر رہے ہوں، یا پھر عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محرمات ہیں، جن چیزوں سے روکا ہوا ہے، ان چیزوں کو آپ کرنے والے ہوں. عمل یہی ہے نا. یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو صرف پسند فرمایا، فرض بھی نہیں کیا، پسند فرمایا ہے، اس کو مستحب کہتے ہیں. مستحب یعنی وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں، ویسے فرض نہیں کیا. اچھا، یہ وہ بھی کرنے میں لگا ہوا ہے. عمل یہی ہوگا نا کہ یہ وہ بھی کام کرنے لگا ہوا ہے جو اللہ نے صرف پسند فرمایا ہے، فرض نہیں بھی کیا ہے، ان کو بھی لگا ہوا ہے کرنے. اچھا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ناپسند، کہنا میں روکا نہیں ہے، حرام نہیں کیا، صرف یہ ہے کہ مجھے زیادہ اچھا نہیں لگتا، اس کے لیے لفظ بولتے ہیں مکروہ. تو مکروہ ہے، حرام بھی نہیں ہے. اچھا، کہتا ہے میں اس کو بھی نہیں کرتا کہ میں میرے رب کو صرف یہ ہے کہ پسند نہیں ہے، چاہے اس نے حرام نہ کیا ہو. یہ اعلیٰ درجہ ہے. تو عمل پھر یہ ہے. تو عمل کیا ہوا؟ عمل یہ ہوا کہ اللہ کے جو عائد کیے ہوئے فرائض ہیں ان کو بندہ کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کے جو عائد کیے جو روکے ہوئے کام ہیں جن کو ہم نے حرام کہا ان سے رکے پہلے درجے میں. اور پھر اگر وہ اتنی ہمت ابھی مزید جوان ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ جو صرف اللہ نے جو پسند کیے ہوئے، ہم نے کہا مستحبات، نوافل بھی ان کو کہہ دیتے ہیں. تو مستحبات جو ہیں فرض بھی نہیں کیوں، ان کو بھی کرنے لگا ہوا ہے. اور وہ چیزیں جن کو صرف مکروہ کیا ہے، حرام بھی نہیں کیا، ان سے بھی رکنے میں لگا ہے. یہ اگلا درجہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عمل. اچھا، اب یہ جو عمل ہے یہ ایک دوسری چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے پروردگار کو پاتے ہیں. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. دیکھو، جس شخص کو چاہیے، امید ہے
جس شخص کو طمع ہے کہ اس کی ملاقات ہو اس کے پروردگار کے ساتھ. ملاقات تو ویسے ایک لحاظ سے سب کی ہونی ہے, سب نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. ملاقات سے مراد ہے وہ مزے کی ملاقات, مزے کی ملاقات. یہ ساری دنیا زندگی جو ہے جس کی امید کرتا رہا تھا, جس کے لیے پرستش کرتا رہا تھا, پوجا کرتا رہا تھا, ایک دن وہ کہ جب اس کے آمنے سامنے ہونا ہے, وہ مزے کی لطف کی ملاقات. فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو چاہتا ہے کہ اس کی وہ بہت پیاری خوبصورت مزے کی ملاقات ایک دن اس کے پروردگار کے ساتھ ہو, فلیحمل, اسے چاہیے کہ پھر کام کرے, پھر عمل کرے. فلیحمل عملا صالحا, وہ اسے چاہیے کہ جو اچھے اچھے نیک اعمال ہیں وہ کرنے میں لگ جائے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی اس عبادت کے اندر ذرہ کسی اور کو شریک نہ کرے. یہ کسی اور کو شریک کرنا بڑے معنی میں بھی ہے, چھوٹے معنی میں بھی ہے, جس کو شرک اکبر بھی کہتے ہیں, شرک اصغر بھی کہتے ہیں. آج ہمارا موضوع نہیں ہے, اس وجہ سے ہم اس کو وہ بیان نہیں کریں گے. تو شرک اکبر سے بھی بچ کر اور شرک اصغر سے بھی بچ کر. اب یہاں پھر اعتقاد آ گیا, ٹھیک ہے, یہاں پھر اعتقاد آ گیا. عمل صالح کرنا ہے, لیکن عمل صالح وہ کہ جس کے اندر اعتقاد جو ہے وہ درست ہو. تو بہرحال تو عمل کی تو اہمیت ہے. تو کوئی میری بات سے یہ بالکل مت سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل کے بغیر گزارے ہو جانے ہیں, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ضرورت نہیں, بالکل یہ میرا مطلب. مگر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ چیز ہے جس کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو جائیں, پاس ہو جائیں. وہ اصل پتے کی بات, اس کو سمجھانے کی میں بار بار کوشش کر رہا ہوں, اور اللہ کرے کہ وہ چیز جو ہے وہ ذہنوں کے اندر چلی جائے, اور اس سے وہ زندگی کو جو ایک رخ ملنا ہے, وہ زندگی کو ایک رخ دینے والی ہے. تو دو چیزیں ہو گئیں, ایک ہے اعتقاد, پھر ایک ہے اس اعتقاد پر رہتے ہوئے عمل. ٹھیک ہے جی, دو چیزیں ہو گئیں, اور یہ دو ہی چیزیں ہیں نجات کی بنیاد. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ جتنے انسان اس جہان کے اندر آئے ساروں کو یہاں سے لٹ کر جاتے ہوئے دیکھا گیا. جتنے یہاں آئے سارے آگے حوالات میں بند ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ قبروں میں جتنے جاتے ہیں گڑھوں کے اندر آگے جا کر پکڑے جاتے ہیں. ہر جو بندہ آیا قسم ہے مجھے زمانے کی, سب یہاں سے گھاٹا کھا کر گئے سوائے کچھ لوگوں کے. وہ کیا خوش قسمت تھے, ان کو کیا سلا ملا تھا, الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو آسمان سے اتری ہوئی حقیقتوں کو سمجھ گئے تھے. آسمان سے اتری ہوئی حقیقتوں کو دلوں کے اندر دماغوں کے اندر بٹھانا. الا الذین آمنوا, وہ ایمان لے کر آئے, ان چیزوں کو انہوں نے سمجھ لیا, پکڑ لیا. وہ جسے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عضوا علیہا بالنواجذ, یہ داڑوں سے دبا کر رکھنا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بعض اوقات آپ دانتوں میں داڑوں میں ایک چیز کو دباتے ہیں کہ کسی طریقے سے چھوٹ نہ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہا, کہتے ہیں یہ جو چیز میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کو اس طرح دانتوں سے داڑوں سے میرے بعد دبا کر رکھنا, دیکھنا کہیں چھوٹ نہ جائے. تو وہ آسمان سے گرائی گئی رسی, وہ جو حبل اللہ جسے ہم کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, یہ آپ نے دیکھا ہوگا. یہ سمندر میں جب کبھی طوفان آتے ہیں تو وہ جہاز جو ہے وہ ڈولتا ہے اور بری طرح وہ لڑکتا ہے, لوگ جو ہیں وہ سمندر میں گر جاتے ہیں, ڈوبنے لگتے ہیں. اچھا اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جہاز جو ہے جو ریسکیو کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ مدد دینے کے لیے, چھڑوانے کے لیے, آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے وہ ایک رسہ پھینکتے ہیں, ایک رسہ پھینکتے ہیں اوپر سے, اور وہ ہر جو ڈوب رہا ہوتا ہے ہر بندے کو ہوتا ہے سب سے پہلے میں بڑھ کر تو میں اس رسے کو پکڑ لوں. تو وہ جو بچانے والا ہے, ریسکیو کرنے والا ہے, آپ کو وہاں سے نجات دلوانے والا ہے, وہ ایک رسہ پھینکتا ہے اوپر سے, اور آپ کو وہ رسہ جو ہے وہ پکڑنا ہوتا ہے. یہ جو زمین میں جو ایک کارزار ہے, زمین کے اندر جو ایک گھپ اندھیرا ہے اور ایک اتنا بڑا سمندر ہے,
جس میں سے بچ کر جانے کی کوئی آس ہے ہی نہیں. ایسے بالکل سمندر کے بیچ میں آپ کو چھوڑا گیا, ڈوب گئے. تو اس وجہ سے جو دیکھنے والا کہتا ہے اس سمندر سے بچ کے کوئی نہیں گیا. والعصر ان الانسان لفی, اس سمندر میں قسم ہے مجھے دیکھنے والے کو, جو دیکھ رہا ہے. آج تک جتنے انسان آئے ہیں وہ سب کو دیکھتا رہا ہے, کہتا ہے اللہ کی قسم یہاں سے کوئی بچ کے نہیں گیا. جتنوں کو میں نے دیکھا ہے ڈوبتے ہی دیکھا ہے, سوائے ان لوگوں کے جنہیں ہاتھ پیر مار کے وہ جو اوپر سے رسہ پھینکا گیا تھا, اس رسے کو جنہوں نے پکڑ لیا. وہ رسہ پکڑنا کیا ہے, اس کا نام ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو آسمان کی رسی کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ آسمان سے اتری ہوئی کچھ حقیقتیں ہیں, ان حقیقتوں کو دماغ کے اندر بٹھانا ہے, ان حقیقتوں کو دلوں کے اندر بٹھانا ہے, وہ ان حقیقتوں کو بولنا ہے تمہاری زندگیوں میں, تمہارے سوچوں میں, تمہارے خیالات کے اندر. یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں آپ گپے میں, وہ گپ آپ جس وقت خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے اندر بھی آپ کے نظریات بولتے ہیں. یہ بالکل پکی بات ہے. سکھ ہوگا تو وہ روزمرہ باتیں ہوں گی, قصے کہانیاں ہوں گی, اس کے اندر سے اس کے جو اعتقادات ہیں وہ نکل آتے ہیں, پھوٹ آتے ہیں. ہندو ہوگا, اس کی باتوں سے پتہ چلے گا کہ یہ ہندو ہے. عیسائی ہے, اس کے روزمرہ باتوں سے, مذاق سے, ہنسی سے, اٹھنے سے, بیٹھنے سے, اس کے اندر اس کے نظریات بولیں گے. تو یہ کون ہے, اس کے اندر قرآن نے بولنا ہے, بولتا ہے قرآن آپ کے سوچوں میں, آپ کے خیالات میں, آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں. آپ جو باتیں کرتے ہیں ان کے اندر سمجھ آ رہی ہے کہ اس بندے نے کسی کا لڑ پکڑا ہوا ہے, کسی کا دامن پکڑا ہوا ہے, اس نے کوئی پتے کی باتیں سمجھی ہوئی ہیں, وہ اس کے گھر میں بھی بولتی ہیں, جب یہ کاروبار میں ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہ بولتی ہیں, جب یہ سیاست میں ہوتا ہے اس کے اندر بھی محمد بول رہا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اندر بھی آسمان سے اتری وہ سارے انبیاء والی باتیں اس وقت بول رہی ہوتی ہیں. جب یہ رہن سہن میں ہوتا ہے اس کے اندر, جب یہ رشتے ناطے کرتا ہے اس کے اندر بول. تو بھائی یہ اس کو ہم نے کہا یہی ہے اعتقاد, کہ آپ جو ہے وہ ساری چیزیں آسمان کی نظر سے دیکھیں. اس کا نام ہے اعتقاد, اس کا نام ہے اعتقاد. تو یہ جو چیز ہے یہ سب سے بنیادی ہے, عمل کی بے حد و حساب اہمیت ہے. مگر جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, سمجھانا چاہ رہا ہوں, وہ مگر عمل کی جتنی بھی اہمیت ہے البتہ اعتقاد کے بعد. اعتقاد کے بغیر تو کوئی بنیاد ہے, اعتقاد کے بغیر تو کوئی صورت ہے ہی نہیں. اعتقاد کے بغیر مسلمان, اعتقاد کے بغیر اپنے تصورات کو بدلے بغیر مسلمان, اپنی سوچوں کو بدلے بغیر مسلمان. یہ کہاں سے مسلمان ہے بھائی؟ ہم نے جو سنا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان عمل میں کوتا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے میں کبھی آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جس سے شاید کچھ لوگ یہ سمجھ لیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں. آپ کو جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمل اللہ کے ہاں مطلوب ہے, مگر ایسے مسلمان یقیناً ہو سکتے ہیں جو عمل میں سست ہوں, عمل میں سست ہوں. عمل کی ابھی ہم نے تعریف کی تھی, تو وہ کیا تھی کہ عمل میں یہی ہے کہ فرائض پر پورا اترے. عمل اور کیا ہے, یہی ہے نا, فرائض پر پورا اترے. اور اگر ہمت ہو تو فرائض سے بھی پھر آگے بڑھ کر جو مستحبات ہیں ان پر بھی پورا اترے. یا پھر یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچے, یہ ہے عمل. اور پھر اگر ہمت ہو تو حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکروہ کاموں سے بھی بچے. تو یہی ہے نا عمل. اچھا, اور اس میں کوئی حد نہیں ہے, جتنا گڑ ڈال لو انشاءاللہ اتنا میٹھا ہے. اور اللہ ایک ذرہ عمل کو ضائع نہیں کرنے والا, جتنا کرو گے انشاءاللہ. لکھنے والے اللہ نے مقرر, ایک تو اللہ کا اپنا علم ہے, وہ کبھی لا يحسب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر. وہ ایک ذرہ جو ہوتا ہے نا, آپ کو نظر بھی نہیں آتا ہے, ایک ذرہ بھی ہو, کہتا ہے مجھ سے کبھی روپوش نہیں ہوتا, میری نظر سے کبھی اوجھل نہیں ہوتا. آسمانوں میں ہو, زمین میں ہو, ذرے سے چھوٹا ہو, اس سے بڑا ہو, کہتا ہے میرا علم جو ہے اس میں تم کچھ کر لو. یہ تھوڑی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا, کسی کھاتوں میں نہیں آیا, گول ہو گیا, نہیں. تو وہ اللہ, ایک تو اللہ, پھر اس کے بعد سبحان اللہ, آپ ذرا دیکھیں انتظامات دیکھیں, باوجود اس کے کہ اس کا علم ایسا ہے, پھر اس نے کرندے بٹھائے ہوئے باقاعدہ لکھ رہے ہیں. اس نے ہاتھ ہلایا, اس نے قدم ہلایا, اس نے زبان ہلائی, بیٹھے ہوئے رجسٹر کھول کر لکھنے کے لیے. تو عمل کمال ہے. تو عمل جو ہے تو, مگر اس سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ کیا ہے,
ہم نے کہا ہے کہ وہ ہے اعتقاد. تو سب سے بڑھ کر کتاب کا وارث ہونا، سب سے بڑھ کر آسمان کی امانت کو اختیار کرنا، اس امانت کا امین ہونا، یہ جو معنی ہے سب سے بڑھ کر کس چیز میں پایا جائے گا، اس کو ہم نے کہا اس کا نام ہے اعتقاد، اس کا نام ہے صالح اعتقاد. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلی بار بھی میں نے آپ کو وہ قرآن مجید کا وہ مقام سنایا تھا، یہ اور ہمارے اس موضوع سے وہ بہت زیادہ متعلق ہے. اور دیکھو یہ جو چیز ہے نجات کو آپ کے لیے آسان بھی بہت کرتی ہے. امید کے کچھ کھڑکیاں ہیں جو آپ کے لیے کھول. اچھا میں اگر عمل میں سست ہوں، عمل میں میرے اندر کوتاہی ہے، اچھا پھر بھی میرے لیے امید ہے. ہاں میں کہتا ہوں پھر بھی امید ہے، اس وجہ سے کہ نبی کو ماننے والے، نبی کا دامن دنیا میں پکڑ کر چلنے والے بڑے بڑے اعلیٰ اعمال والے بھی ہوتے ہیں، نکمے بھی ہوتے ہیں، نکمے بھی ہوتے ہیں، سست بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں. اچھا مگر نبی کا دامن اس نے بھی پکڑا ہوا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش، اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش. عمل میں سستی کے باوجود کوئی چیز ہے اس کے اندر جو بولتی ہے، اور نبی نے سمجھائی ہے، کہتا ہے یہ جو چیز ہے یہ میری سب سے بڑی دولت ہے، یہ میری سب سے اعلیٰ چیز ہے، یہ ہے. تو نبی کا دامن پکڑنے والے بہت بہت بڑے اعمال مجاہدین ہیں، اولیاء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر ایسے ایسے زبردست لوگ ہیں، وہ بھی ہیں، اور نکمے بھی ہیں، سست بھی ہیں، اور یہ کملے جس کو ہم کہتے ہیں کملے بھی ہیں. ہم بہت سارے ہم جیسے کہ انشاءاللہ بھئی جنت اللہ ہمارے لیے بھی ہے، نکموں کے لیے بھی ہے. سبحان اللہ قربان ہے. تو اس وجہ سے ہم نے وہ آپ کو مقام سنایا تھا قرآن مجید کا. دیکھو یہ امید کی بہت بڑی کھڑکی کھولتی، بہت بڑی کھڑکی کھولتی آپ کے لیے. تو یہ جو سورۃ فاطر کی آیات جو ہیں، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے. یہ اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو کہ جن کو ہم نے چن لیا. بھی آپ کو ہندو نہیں بنایا. ویسے تو کہنے کو یہ تھا نا کہ جی آپ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا سو ہندو، آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا سو مسلمان. وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، مگر جس نے پیدا کیا اس نے کچھ سوچ کے پیدا کیا ہے، اس نے کسی سمجھ سے پیدا کیا ہے، حکمت سے پیدا، اس وجہ سے اس نے. تو اس وجہ سے اگر آپ کو اس نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے تو دراصل اس نے آپ کو چن لیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ کا چناؤ ہے، اس کا شکر، اس پہ جتنا بھی شکر کر سکیں، جتنا بھی شکر کر سکیں. وربی کا شاعر ہے، کہتا ہے کہ میرا جو ہے نا پیر زمین پر نہیں لگتا جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہوں. پورے جہان میں ہزاروں دھرم، ہزاروں مذہب، اللہ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری آسمانی کتاب جو ہے اس کو دیا. یہ غیر معمولی بات ہے. اس وجہ سے کہا کہ چنے، یہ سارے چنے ہوئے ہیں. ہمیں شعور نہ ہو تو پھر کیا کریں، شعور نہ ہو. اس سے بڑھ کر وہ جو جیسا بھی ہے، یہ اس نے آنکھ کھولی. اور یہ جی بلاؤ جی مولوی صاحب کو اس کے ابھی چند لمحے نہیں، گھنٹہ نہیں ہوا ہوگا، گھنٹہ نہیں ہوگا، دائی نے وہ پکڑا ہے بچے کو، بلاؤ جی، وہ کان میں دائن میں اللہ اکبر اللہ اکبر. او بھائی قسمت ہے، بخدا قسمت ہے، قسمت ہے یہ. وہ ابھی دنیا میں آیا ہے، اس کے دائیں مکان میں اللہ کی بڑائی کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے اب کتاب کا وارث بنا دیا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چنا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یہ اللہ کا چناؤ ہے، تو یہ اللہ کی خاص عنایت تھی. آپ کو تو اندازہ نہیں ہوا، مگر یہ اللہ کی عنایت تھی کہ اللہ نے آپ کو ان لوگوں میں پیدا کر دیا. اچھا آگے کیا بات فرما رہے ہیں، من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. اچھا اب ان میں ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. یہ کیا تھا ظلم کر بیٹھنا؟ وہ ہم نے آپ کو تفسیر بھی سنائی تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. یہ جو ہے یہ بھی چنے ہوئے، اللہ نے ان کو بھی چنا ہوا ہے اور ان کو اپنے بندے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات کہتا ہے کتاب کے وارث بنایا ہے. کتاب کے وارث، ماشاءاللہ کچھ ہونا چاہیے جس سے یہ کہا جا سکے کہ انشاءاللہ
اس گاؤں میں یہ بندہ کتاب کا وارث ہے، کتاب کے آسمان کی شریعت کے وارث ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں جس کا کوئی وارث ہو، جس کا کوئی ہو باپ ہے، وہ پیچھے کہتی اس کا پیچھے کوئی نہیں. تو یہ کتاب جو ہے یہ آسمان کی اتری ہوئی کتاب کہ اس کا کوئی ہے نہیں اس گاؤں میں، جی ہے میں ہوں اس کا. یہ ہے کتاب کا وارث ہونا، یہ ہے کتاب کا حامل ہونا. تو کتاب کے ہیں وارث، مگر یہ ہے کہ عمل میں ایسے نکمے کا فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض، بعض فرائض چھوڑ بیٹھتے ہیں بیچارے. مطلب ظاہر ہے چاہت تو ہوتی ہے، کوشش تو ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ بعض فرائض ان سے چھوٹ جاتے ہیں. فرائض، ابھی ہم مستحبات کی بات نہیں کرتے، فرائض ان سے چھوٹ جاتے ہیں. ہے یہ کیا؟ دو باتیں بتائیے. کیا؟ ایک یہ ہے کہ یہ چنے ہوئے اللہ کے، یہ چنے ہوئے فرائض چھوٹتے ہیں اس سے، پھر بھی یہ اللہ کا پسند. چنے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا پھر بھی یہ پسندیدہ ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اصل وہ عقد اللہ کے ساتھ اعتقاد وہ بندھا ہوا ہے. اس مہینے میں یہ اللہ کا ہے، اس مہینے میں یہ کسی کا نہیں، نہ قوم کا، نہ قبیلے کا، نہ یہ جو درسی نصاب آپ کو پڑھاتے ہیں یہ ان کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. کہتا ہے ان چیزوں میں دیکھوں گا انبیاء نے کیا کہا ہے. یہ درسی نصابوں نے، یہ ٹی وی نے، یہ اخبارات نے یہ دماغ بنایا ہوا. کہتا ہے یہ سب باطل ہے، میں ہوں انبیاء کا پیدا کیا ہوں، اس مہینے میں وہ کتاب کا وارث ہے. اچھا عمل میں سستی ہے، کہتا ہے فمنہم ظالم لنفسہ. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے بعض فرائض تک چھوٹ جاتے ہیں، اور کہا کہ جس سے بعض حرام کام بھی ہو جاتے ہوں، یہ ہے ظالم لنفسہ. یہ ہے یہ بھی دو باتیں، ایک یہ ہے کہ یہ بھی پھر بھی اللہ کا چنا ہوا ہے، اللہ کو پھر بھی یہ پسند ہے، اور دوسرا کہا کہ یہ کتاب کا وارث ہے. دو باتیں باوجود اس کے کہ فمنہم ظالم لنفسہ، ہے یہ ظالم لنفسہ. اور پھر کہا کہ ومنہم مقتصد، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانی چال چلنے والے. عبداللہ ابن عباس نے کہا اس کی تفسیر میں یہ وہ لوگ ہیں جو فرض پورے کر لیتے ہیں اور حرام کاموں سے بچے رہتے ہیں. اور اگلا فرمایا کہ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے پھر کچھ تو ایسے ہیں جو نیکیوں کے اندر اور خیر کے کاموں کے اندر بہت آگے گزر جانے والے ہوتے ہیں، کمال کے جو ہیں وہ اونچی چڑھائیاں چڑھنے والے دین کے اندر، ایمان کے اندر، اطاعت کے اندر. تو اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ مستحبات بھی پورے کرتے ہیں، اور حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ یہ مکروہ کاموں سے بھی بچتے ہیں. بھائی یہ تو بہت اونچی بات ہے. یہ جو بہت اوقات آپ کو مولویوں نے ڈرا دیا ہوتا ہے، اور ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے اتنے نیک اعمال نہ کی تو میرا پتہ نہ. بھائی نہ، ایسی بات نہیں ہے. وہ جنت میں کوئی ایک بہت اونچے مقامات ہیں جنت کے اندر. اس وجہ سے کچھ لوگوں یہ سابق بالخیرات باذن اللہ، اللہ کر دے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. تو یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بیچارے نکمے فمنہم ظالم لنفسہ، کتاب کے وارث یہ بھی ہیں. تو وہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آسمان سے اتری ہوئی حقیقت کو پختہ طریقے سے دماغوں کے اندر، ذہنوں کے اندر بٹھا لینا. اب یہ وہ چیز ہے انشاءاللہ العزیز ہم اگلی بار کوشش کریں گے کہ اب یہ جو ہے نا آسمان سے اتری ہوئی حقیقت کیسے بولتی ہے آپ کی سوچوں کے اندر، آپ کے خیالات کے اندر، اور باوجود اس کے کہ عمل میں کوتاہی ہو، پھر اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے، پھر اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے. اصطفینا من عبادنا، سبحان اللہ. بندہ قربان ہوتا ہے یہ لفظ سن کے اللہ سے، خدایا میں ظالم، میں گناہگار، کہتا ہے تو پھر میرا، یا سبحان اللہ. قربان جائیں، کہتا ہے تو پھر میرا. اصطفینا من عبادنا ثم اورثنا الکتاب، اور تو میری کتاب کا وارث. تو خدایا یہ دو ایسے زبردست انعامات باوجود اس کے کہ کوتاہ ہوں اور عمل میں کمزور ہوں. تو یہ وہ چیز ہے آسمان سے اتری ہوئی چیز جو بولے آپ کے ذہن کے اندر. یہ ہے کتاب کی وراثت، وہ جو یہ جو حقیقتیں جو انبیاء نے بتائی ہیں. البتہ اتنا میں آپ سے عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں قدم قدم پر کانٹے بدلتی ہیں. چھوٹی جہاں کانٹا بدلے گا، چاہے آگے ایک راستہ کراچی کو جاتا ہو اور ایک راستہ پشاور کو جاتا ہو، کتنا فرق ہے. جہاں کانٹا بدلنا ہے وہ بہت چھوٹی سی ہی جگہ ہوتی، تو اتنی سی نظر رکھنی ہوتی ہے. جہاں کانٹے بدلتے ہیں اسلام اور جاہلیت کے، جہاں کانٹے بدلتے ہیں انبیاء کے طریقوں کے اور انبیاء کے دے ہوئے عقیدوں کے، اور پھر یہ زمین پر بنے ہوئے
طریقوں کے جہاں کانٹے بدلتے ہیں یہاں پر یہ پہرے بٹھاتا کہتا یہاں سے مار نہیں کھاؤں گا، یہ کہتا یہاں سے مار نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہاں تو نبی کا راستہ چھوٹ جاتا ہے نا، تو نبی کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے، راستہ نبی کا، دامن نبی کا تھام کے چل رہے ہیں، چلتے آپ تیز ہیں یا سست چلا جاتا ہے یا بار بار لڑکھڑا کر گرتے ہیں، بار بار گرتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں، ایسا راستہ تو صحیح ہے نا، دیکھو راستہ صحیح ہے انشاءاللہ آپ پار لگ گئے۔ ایک آدمی ہے گھوڑے دوڑاتا ہے حق کے راستے میں، سبحان اللہ، بہت خوش قسمت، گھوڑے دوڑاتا ہے بہت زبردست، دوسرا ہے لڑکھڑاتا ہے، گرتا ہے چلتا ہے، گرتا ہے انشاءاللہ پار اس نے بھی لگنا ہے۔ میں آپ کو وہ چیز سمجھانے کی بھئی وہ تو لے لو نا، وہ تو لے لو، آگے ہمت ہے تو کرو، بہت آگے جانا ہے تو جاؤ، اللہ سے مانگو اور اللہ سے مدد لو، انشاءاللہ کر لو گے۔ مگر یہ جو چیز ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے، مگر جو ایک موٹی بات میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ قدم قدم پر، جگہ جگہ پر انبیاء کے دیے ہوئے جو راستے ہیں وہ اس جاہلیت کے دیے ہوئے راستوں سے قدم قدم پر الگ ہوں، وہاں البتہ ہر قدم پر آپ نبی کے ساتھ دیکھا کہ یہ جائے، اس کو میں نہیں مانتا، تو یہ ہے، اس کو ہم نے کہا یہ ہے اعتقاد۔ اعتقاد کو صالح کرنا سب سے زبردست طریقہ ہے اللہ کی عبادت کا، یہ صحیح اعتقاد، یہ عمل سے آپ نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا، سب سے اعلیٰ عبادت آپ نے کر لی۔ کیا وجہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کو کہا کہ ثلث القرآن، قرآن کا 1/3، قرآن کا تیسرا حصہ صرف قل هو اللہ احد، صرف قل هو اللہ احد۔ بتاؤ قل هو اللہ احد میں کون سے اعمال آتے ہیں؟ نمازیں آتی ہیں، زکوٰۃ کے احکام آتے ہیں، حج کے احکام آتے ہیں، صدقے کے احکام، کوئی احکام آتے ہیں؟ کوئی احکام، نماز، روزے، صدقہ، خیرات، کوئی احکام نہیں آتے۔ کہتے ہیں یہ 1/3 قرآن ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی خدائی اور اللہ کی توحید اور اس کے مقابلے کا، اس کی ٹکر کا، اس کی ہمسری کرنے والا میں نہیں مانتا کسی کو۔ یہ جو چیز بولتی ہے تو کہا کہ یہ قرآن مجید کا۔ اور پھر یہ کعب بن ابی رضی اللہ عنہ، یہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا ٹیسٹ لیا، تو کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب آج بتاؤ ذرا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہ قل هو اللہ تو سورت ہے نا، سورت کی بات نہیں کر رہے، آیت کی بات کر رہے ہیں۔ کہنے کے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بولو قرآن مجید کی سب سے عظیم، سب سے بڑی آیت کون ہے؟ اب لمبی آیت کی بھی بات نہیں کر رہے، لمبی آیت اور ہے، آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ کے آخری سے پہلا جو رکوع ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، نہیں کہا لمبی، نہیں کہا کہ سب سے عظیم، سب سے اونچی، سب سے برگزید، سب سے زیادہ جو ہے نا عزت والی، وہ کون سی آیت ہے؟ اب یہ ٹیسٹ تھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاہاں رہا ہوا ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ آیت الکرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے جو ہے نا وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے میری ران پہ ایسے ہاتھ مارا، کہتے ہیں تجھے علم مبارک ہو، پاس ہو گیا، تجھے علم مبارک ہو۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اچھا آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے اندر کوئی نماز کے احکام ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، کوئی حلال حرام کے مسئلے کچھ نہیں، سب کیا ہے؟ اعتقاد۔ آیت الکرسی پوری کیا ہے؟ اعتقاد۔ تو جو اعتقاد ہے وہ سب عبادت سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ اعتقاد۔ عمل سے ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ ابھی آپ نے ہاتھ ہلایا، نہ آپ نے قدم ہلایا، کچھ بھی نہیں کیا، مگر آپ نے سب سے اعلیٰ عبادت کر دی، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر جو سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے۔ تو جو اس کا قلب و ذہن اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ماں سے وہ سب کی عبادت کا انکار کرے، کہتا سب سے بڑی عبادت یہی ہے، نہ بھی ہاتھ ہلایا نہ پیر ہلایا، یہ ہے وہ سب سے اعلیٰ عبادت۔ تو یہ وہ چیز ہے بھائی جس کو ہم سمجھنے کی کوشش، مگر میں آپ کو جیسے میں نے کہا یہ ایک ایسی چیز ہے جو انشاءاللہ زندگی میں آپ کو البتہ ایک بالکل رخ اور دے دے گی۔ یہ پہلے بس بتا دوں میں آپ کو، آپ کے خیال میں کچھ بھی نہیں ہونا، نہیں کچھ نہ کچھ ہونا ہے، عمل وغیرہ کی بات نہیں کرنی ابھی ہم نے، اس کے باوجود ہونا بہت کچھ ہے، زندگی کا
ایک اور رخ ہونا ہے، زندگی کی اور ترجیحات، زندگی کے معیارات ہی اور ہیں. اور وہ کون سے معیارات ہیں؟ کہتا ہے یہ معیارات یہ دولت میں نے نبی سے لی ہے. تو انشاءاللہ جس کے پاس یہ دولت ہوئی آخرت میں وہ گھاٹا کھا کر جانے والا نہیں ہے. تو صالح اعتقاد، کتاب کا وارث ہونا، اللہ کا ہو جانا، اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہونا، تو بھائی یہ وہ چیز ہے انشاءاللہ العزیز جسے کہتے ہیں نا ہنگ لگے نہ پھٹکڑی. یہ کچھ بھی وہ نہیں ہوا ہے. امید کی بڑی کھڑکی کھل گئی ہے آپ کے لیے اس وجہ سے کہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھا، زور بھی نہیں لگا ہے، اور انشاءاللہ العزیز نجات کی جو ہیں وہ صورتیں بے حد و حساب آپ کے لیے کھل گئی ہیں. اللہ تعالیٰ راہ سے آسان فرمائے. اقول قولی ھذا.